اس کو چاہیے کہ وہ خدا پاک سے اچھا گمان رکھتے ہوئے فوت ہو۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں، وہ ایک بیمار شخص کے پاس داخل ہوئے، یعنی بیمار شخص کے پاس گئے تو وہ مرنے کے قریب تھا، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ڈر بھی رہا ہوں، اب مجھے بہت خوف بھی مجھ پر طاری ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، تو گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی اطاعت جو میں نے نہیں کی اور جو گناہ کیے اس وجہ سے تو میں بہت ڈر رہا ہوں، اور ساتھ امید بھی مجھے بہت ہے۔ تو مفہوم بیان کیا گیا، بھئی امید کس چیز سے؟ جب تم گناہوں سے ڈر رہے ہو اور مرنے کے قریب ہو، تو آپ نے فرمایا میں اپنے گناہوں سے تو ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے ہوئے ہوں کہ اگر وہ رحمت سے معاملہ فرمائے تو میں امیدوار ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے گی، میں جنتیوں میں سے بن جاؤں گا، ان میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کو سکھایا کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے تو یہ پتہ ہو کہ سوچنا کیا ہے اس وقت بھائی آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو سوچ کر تو ڈریں اور استغفار کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ پاک تو رحمت والا معاملہ فرما مجھ سے، اور میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، اگر تو میرے عمل اور میرے گناہوں کی وجہ سے فیصلہ فرمائے گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اور اگر تو اپنی رحمت کی وجہ سے فرمائے گا تو میں جو ہے وہ فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں گا اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بزرگان دین نے فرمایا کہ رحمت کی امید یہ موت کے وقت ہونی چاہیے، موت کے وقت اس کا غلبہ ہو اور زندگی میں خوف کا غلبہ ہو، اللہ کے خوف کا، تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا اللہ پاک کا نام جو بہت بڑا نام ہے، اس میں اعظم نام بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اس کو بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ پڑھے، یعنی وہ بیمار ہو کوئی بندہ 40 مرتبہ پڑھے تو اگر تو وہ شفا ہو گئی اس کو تو وہ گناہوں سے پاک ہوا ہوگا، اور اگر موت آ گئی تو شہید کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک بندہ مثلا میں بیمار ہو جاتا ہوں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو دوسروں کو بھی بتائے کہ 40 مرتبہ یہ پڑھو گے تو اگر تو تم شفا یاب ہو گئے تو تم گناہوں سے پاک ہو گئے، اور اگر تم مر گئے تو تم شہادت کی موت مرو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو وہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بندہ بیمار ہو اس کو کہیں کہ 40 مرتبہ روز یہ پڑھا کرو کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو تم گناہوں سے پاک ہوئے ہوگے، اور اگر تم وفات پا گئے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی موت کی تیاری اور موت کے وقت صحیح خیال اور صحیح سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہ جو نصیحت کی بات کی گئی، سنی گئی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی، اس کا اجر و ثواب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اس کا اجر و ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے تفیع تمام انبیاء اور رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء امت، خاص طور پر اس قبرستان والوں کو، ہمارے والدین کو، خیش و اقارب رشتہ داروں میں جو وفات پا چکے ان کو، اور تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان اور جن جو فوت ہو چکے یا رب ان کو پہنچا، زندوں کو بھی پہنچا، اور ہمیں موت کو یاد کرنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم تو یہ دنیا کی گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں، قبر کے احوال اور قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟
ہماری اس اعمال سے ہی، ان برے کاموں سے ہی، ان کرتوتوں سے ہی جان چھڑا دے جو قبر کے عذاب کا اور جہنم کے عذاب کا، آخرت کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہمیں تزکیہ کرنے، توبہ کرنے اور تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔